السلام علیکم دوستوں سب سے پہلے میرے چینل حافظ سہیل 675 کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو آج ہم بات کریں گے پاکستان کے ایک ابھرتے ہوئے سٹار کے بارے میں، جس نے اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے پر پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کر دیا۔ جی ہاں دوستو، آج ہم بات کر رہے ہیں ارشد ندیم کے بارے میں۔ ارشد ندیم پاکستان کا ایک ابھرتا ہوا ستارہ ہے جو 2 جنوری 1997 کو خانیوال میں پیدا ہوا۔ ارشد ندیم پاکستانی ایتھلیٹ ہے جو جیولین تھرو میں مہارت رکھتا ہے۔ وہ ملکی سطح کے مقابلوں میں واپڈا کی نمائندگی کرتا ہے۔ دسمبر 2019 میں اس نے 86.29 میٹر کے فاصلے کے ساتھ جیولین تھرو میں جنوبی ایشیا گیمز میں ایک نیا ریکارڈ اپنے نام کیا۔ اسی طرح 2020 سمر اولمپکس میں براہ راست کوالیفیکیشن حاصل کی۔ 2022 میں وہ عالمی ایتھلیٹس چیمپئن شپ میں کسی بھی ایونٹ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کرنے والے پہلے پاکستانی بھی بن گئے۔ سن 2023 کے ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے جیولین تھرو کے مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتا۔ ارشد ندیم کا تعلق میاں چنو کے قریب واقع گاؤں چک نمبر 101/15 ایل سے ہے، جہاں 2 جنوری 1997 کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد راج مستری ہیں، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کی ہر قدم پر حوصلہ افزائی کی۔ ارشد ندیم کے کیریئر میں 2 کوچز رشید احمد ساقی اور فیاض حسین بخاری کا اہم کردار رہا۔ رشید احمد ساقی ڈسٹرکٹ خانیوال ایتھلیٹس کے ایسوسی ایشن صدر ہونے کے علاوہ خود ایتھلیٹ رہے ہیں۔ وہ اپنے علاقے میں باصلاحیت ایتھلیٹس کی سرپرستی اور حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں۔ ارشد ندیم جب 6ٹھی 7ویں جماعت کے طالب علم تھے، شروع سے ہی کھیلوں کا شوق تھا۔ اس زمانے میں ان کی توجہ کرکٹ پر زیادہ ہوا کرتی تھی اور وہ کرکٹ کھلاڑی بننے کے لیے بہت سنجیدہ تھے، لیکن ساتھ ہی ایتھلیٹس میں بھی دلچسپی لیا کرتے تھے۔ وہ اپنے اسکول کے بہترین ایتھلیٹ رہ چکے تھے۔ رشید احمد ساقی کہتے ہیں کہ میرے ارشد ندیم کی فیملی سے بھی اچھے تعلقات تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دن ان کے والد میرے پاس آئے اور کہا کہ ارشد ندیم اب آپ کے حوالے ہے، یہ آپ کا بیٹا ہے۔ میں نے ان کی ٹریننگ کی ذمہ داری سنبھالی اور پنجاب کے مختلف ایتھلیٹس کے مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے بھیجتا رہا۔ ارشد نے پنجاب یوتھ فیسٹیول اور دیگر صوبائی مقابلوں میں کامیابی حاصل کی۔ وہ کہتے ہیں یوں تو ارشد شاٹ پٹ، ڈسک تھرو اور دوسرے ایونٹ میں بھی حصہ لیتے تھے، لیکن میں نے ان کے دراز قد کو دیکھ کر انہیں جیولین تھرو کے لیے تیار کیا۔ ارشد ندیم کو واپڈا کے ٹرائل میں بھیجا گیا، جہاں وہ سلیکٹ ہو گئے۔ ارشد ندیم کا سفر میاں چنو کے گھاس والے میدان سے شروع ہوا، جو انہیں کامن ویلتھ گیمز میں بھی لے گیا۔ ارشد ندیم کے موجودہ کوچ فیاض حسین بخاری ہیں، جن کا تعلق پاکستان واپڈا سے ہے۔ وہ خود بین الاقوامی ایتھلیٹ رہ چکے ہیں۔ ارشد اولمپکس کی تاریخ میں انفرادی مقابلوں میں طلائی تمغہ حاصل کرنے والے پہلے پاکستانی ہیں۔ پاکستان کے ارشد ندیم کی جانب سے پیرس اولمپکس میں جیولین 3 کے مقابلے میں نیا اولمپک ریکارڈ قائم کرنے اور طلائی تمغہ حاصل کرنے کے بعد مبارکبادوں کا سلسلہ جاری ہے اور ان کے لیے کئی انعامات کا اعلان بھی کیا جا چکا ہے۔ ارشد نے یہ کارنامہ
92.97 मीटर फासले पर नेज़ा फेंक कर सर अंजाम दिया, जो इनके कैरियर की बेहतरीन कारकर्दगी भी है। जुमेरात की शब स्टेड डी फ्रांस में फाइनल मुकाबले में अरशद की पहली थ्रो फाउल करार दे दी गई, ताहम दूसरी थ्रो ने 2008 में कायम किया गया ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये अरशद के कैरियर की सबसे बड़ी जबकि दुनिया में अब तक फेंकी जाने वाली छठी सबसे तवील जियोलिन थ्रो थी। अरशद ने इस मुकाबले में अपने आखिरी थ्रो में भी 90 मीटर से ज़्यादा फासले पर फेंकी। दोस्तों, अरशद नदीम का ये कारनामा पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में वक़ार का बाइस बन रहा है। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर फासले पर नेज़ा फेंक कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और अपने हरीफ नीरज चोपड़ा, जो कि भारत से ताल्लुक़ रखते थे, को शिकस्त देकर तमगा अपने नाम किया और पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में बुलंद कर दिया। आप लोग अरशद नदीम के बारे में क्या कहेंगे? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें।